ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 4۔ تم نے مجھے کارٹون کہا؟ وہ غصے سے ماروی کو دیکھ کر بولا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ حماس کو تو سندھی آتی ہی نہیں تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن یہ بھی سچ ہے کسی کارٹون سے کم نہیں ہو تم۔ ہاتھ چھلا کر وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ تمہاری تو؟ بگڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا جب اس کے ارادے بھانپتے ہوئے حماس نے گڑبڑا کر بھاگتے ہوئے اس کی گردن میں بازو حمائل کر کے مشکل سے روکا۔ ہوش میں آفہم، سامنے رومن رینز نہیں، ایک لڑکی کھڑی ہے، وہ بھی ایک سندھی وڈیرے کی بیٹی۔ ابھی تو کیا سر پہ بٹھا لو اس وڈیرے کی بیٹی کو؟ بپھرے انداز میں وہ اپنا آپ سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، اوئے تمیز سے بات کرو، جنگلی بھالو کہیں کے۔ ماروی نے آنکھوں میں مرچیں سے بھرتے ہوئے اسے گھورا۔ جنگلی بھالو؟ دیکھا تو نے کیا بولا اس نے مجھے؟ غصے میں بھرا وہ حماس کی طرف مڑا۔ ہاں میں نے دیکھا، ماروی باجی بہت غلط بات ہے، آپ کو میرے دوست کی ایسی انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ قدرے ناراضگی سے بولا، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر میرے ادا کو ہاتھ بھی لگایا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی میں۔ سائیں بخش کی اولاد کو ہلکا مت لینا تم لوگ۔ انگلیاں اٹھا کر وہ انہیں وارننگ دے رہی تھی۔ غصے کے باوجود فہام کی نگاہ اس کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پر پھسلی جس میں سرخ یاقوت کا نگ جڑا تھا۔ وہ جیسے آندھی بنی آئی تھی ویسے ہی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کسی پاگلوں کی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لے، ورنہ اپنے ساتھ ساتھ تو ہمارا بھی قتل کروائے گا، حماس نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جو غصے اور کوف سے اپنی خراب ہو چکی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ربا، یہ سواش بھائی کو دے آؤ۔ روم میں جاتی ربا کو رو کر اس نے کافی کا مگ پکڑایا۔ آپ اب خود چلی جائیں نا، مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ صرف 2 منٹ لگیں گے، جاؤ دے کر آؤ۔ امائزہ نے اسے آنکھیں دکھائی جو نہ چاہتے ہوئے بھی چلی گئی۔ پھر جب وہ سٹنگ ایریا میں حماس کے ساتھ کارڈز کھیل رہی تھی، 5 منٹ میں ہی وہ مگ واپس لیے آ گئی۔ آپ ہی سواش بھائی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پینا، اس نے سینٹرل ٹیبل پہ مگ رکھتے ہوئے کہا۔ ہیں کیوں نہیں پینا؟ اس نے بھرے ہوئے مگ پہ نگاہ ڈالتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ انہوں نے وجہ نہیں بتائی، بس کہا کہ نہیں پینا۔ شانے اچکاتے ہوئے وہ چلی گئی تھی۔ تمہارا بھائی سائیکو ہے کیا؟ اس نے کارڈ شفل کرتے حماد کو دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ میرا بھائی سائیکو نہیں ہے، لیکن میں بتا دوں تمہیں وہ گرلز الرجک ہے۔ تمہاری کافی میں تعویذ وغیرہ گھول کر پلانے سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے غصے کو بڑھا گیا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا جو یہ بکواس کرے ہو، میں تعویذ کرواؤں گی اس پر۔ غصہ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ کیا ہوا اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی تو؟ قسم لے لو کسی کو نہیں بتاؤں گا گھر میں، تم اپنے تعویذ گھنٹے کا کام جاری۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب امائزہ نے صوفے پر سے کشنز اٹھا کر اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے غصے پر وہ ہنسے جا رہا تھا۔ میری گاڑی کہاں ہے؟ تھانے جانے کے لیے تیار باہر پورچ میں آیا تھا، لیکن اپنی گاڑی موجود نہ دیکھ کر ڈرائیور سے استفسار کیا۔ وہ تجھی سواش بابا لے گئے؟ سوار ملک کی گاڑی پر کپڑا مارتی ہوئی اس نے جواب دیا۔ سواش لے گیا؟ اسے کل ہی ڈیڈ نے تنبیہ کی تھی فی الحال کہیں بھی اکیلے جانے سے، لیکن یہ سنے تب نہ۔ وہ محض سر جھٹک کر سوچ کر رہ گیا۔ کیا ہوا، آج سارے کیس یہیں کھڑے کھڑے سالو کر لوگے کیا؟ سیٹی پہ شوق سی دھن بجاتے ہوئے وہ اپنی کار کا لاک کھولتے ہوئے اسے بولا۔ تیرا بھائی میری گاڑی لے اڑا، اب میں پیدل تو تھانے جانے سے رہا۔ ہیں بھائی لے گئے؟ وہ کہاں چلے گئے صبح؟ مجھے تو لگا کہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا تو ماں کو نان نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ کورٹ گیا اور مجھ سے پوچھ کر ہی تمہاری گاڑی لے گیا، اگر چاہو تو میرے ساتھ چل لو۔ 3 پیس سوٹ میں سوبر سی شخصیت کے مالک زوار ملک نے وہاں آتے ہوئے اسے کہا اور ساتھ ہی ملازم کو بیگ گاڑی میں رکھنے کی ہدایت کی۔ تھینک یو ڈیڈ، لیکن آج میں حماس کے ساتھ جاؤں گا۔ ایز یو وش۔ گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے تو وہ بھی حماس کے پاس آیا۔ چلو ڈرائیور۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے اس نے حماس کو حکم دیا جو بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے بال سنوار رہا تھا۔ جو آپ کا حکم سرکار۔ آنکھوں پہ گوگلز چڑھاتے ہوئے اس نے کار سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ وہ اپنا فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا چکا تھا۔ 2-3 بیل کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ کہاں بھائی؟ رابطہ ملتے ہی اس نے استفسار کیا۔ کورٹ آیا ہوا ہوں، اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ کورٹ میں کیا کرنے گیا ہے؟ کنان نے پھر پوچھا۔ کرکٹ کھیلنے آیا تھا، اب کہ اس نے سکون سے جواب دیا۔ اچھا پھر کتنے رن سکور کیے؟ اس نے مسکراتی ہوئی پوچھا۔ بیٹنگ چل رہی ہے، دعا کر بس ٹارگٹ اچیو کیے بغیر آؤٹ نہ ہو جاؤں۔ ارے کس میں اتنی ہمت ہے جو بیرسٹر سواش ابراہیم کو آؤٹ کر سکے؟ جسے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی وہ یہ ہمت کر ہی لیتا ہے۔ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا۔
اوکے وکیل صاحب، اپنی گیم پہ فوکس کیجیے، شام کو ملتے ہیں گھر پر، اللہ حافظ۔ کہاں چلیں؟ حماس نے اس سے پوچھا جو اب میسیجز چیک کر رہا تھا۔ آسمان کے اس پار جہاں صرف تم اور میں ہوں، جہاں ظالم دنیا کی جھلک بھی نہ ہو، وہ شاعرانہ انداز میں گنگنایا۔ توبہ کریں ایس پی صاحب، ایسی فرمائشیں کسی دوشیزہ سے کیجیے گا، مجھے تو بدنام نہ کریں، کہیں انیزہ مامی میرا گریبان پکڑ کر دنیا والوں کو بتائیں کہ دیکھو لوگو، یہی ہے وہ آدمی جو میرے بیٹے کو افق کے اس پار چھوڑا ہے۔ اس نے جرجری لیتے ہوئے کہا تو بے ساختہ اس کا کہکا پوری گاڑی میں گونجا تھا۔ جب ایک جھٹکا سا لگا، ان کی گاڑی سگنل پہ رکی ہوئی تھی جب کسی نے پیچھے سے ہٹ کیا۔ حماس کا سر سٹیئرنگ سے لگا تھا جبکہ کنان نے خود کو بروقت سنبھال لیا تھا۔ ہے توڑ ڈالا میرا سر، وہ سر پکڑے گرا اٹھا۔ سر توڑا نہیں پھوڑا جاتا ہے بے وقوف۔ دروازے کا لاک کھولتے ہوئے اس نے تصحیح کی۔ ہاں بھائی، پھوڑ ڈالا ظالم نے میرا سر۔ وہ پھر سے گراہا تو سر جھٹکتی ہوئے وہ کار سے اتر آیا جہاں پیچھے ایک ریڈ کلر کی ہونڈا کھڑی تھی۔ گوگلز اتار کر گریبان میں اٹکاتے ہوئے وہ وہاں آیا۔ پہلے حماس کی گاڑی کو دیکھا جو پیچھے سے اچھی خاصی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ باہر نکلیے میڈم، کھڑکی کا شیشہ بجاتے ہوئے اس نے سخت انداز میں کہا، جو شیشہ فولڈ کرنے کی بجائے باہر اتر آئی تھی۔ کنان تو اسے دیکھ کر ساکت ہی رہ گیا تھا۔ سبز کرتی اور پرنٹڈ پھولوں والی اسکارف کو گلے میں ڈالے وہ عجلت میں لگتی تھی۔ I'm really very sorry، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو بس… ارے آپ تو ایس پی ہیں نا، اب آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ شرمندگی سے وہ بولتی جا رہی تھی، لیکن جب غور سے اس کی شکل دیکھی تو خوشگواری سے بولی، جی میں ایس پی ہی ہوں اور میرا ہاتھ بھی اب ٹھیک ہے، لیکن اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے نقصان کی بھرپائی کے بغیر آپ کو جانے دوں گا۔ اپنے دل کی بغاوت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کافی سختی سے پیش آ رہا تھا۔ جی غلطی میری ہی ہے، میں جلدی میں تھی، آپ بتا دیں کتنا نقصان ہوا ہے، میں پورا کر دوں گی۔ حیرت ہے، آپ کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے وہ مجھ سے ضد بحث کر رہی ہوتی کہ میں الٹی گاڑی چلا رہا تھا جب بھی تصادم ہو گیا۔ لڑکیاں اتنی بے وقوف بھی نہیں ہوتی اب ایس پی سر۔ ہوتی ہے نا، جبھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تانے فون کر دیا میں نے، پولیس فورس پہنچ رہی ہے ان کو گرفتار کرنے۔ حماس کی بات پر اس کے خوبصورت سے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ پولیس فورس کیوں آ رہی ہے؟ میں آپ کا نقصان پورا کر تو رہی ہوں، وہ عزت پریشانی سے بولی۔ نقصان تو آپ کو اسٹیشن جا کر ہی پورا کرنا پڑے گا، آفٹر آل ایک پولیس والے کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے۔ حماس کی سنجیدگی بھی دیکھنے لائق تھی۔ میں آپ کو ڈبل پے کر دوں گی، لیکن فورس کو یہاں مت بلائیے پلیز سر، وہ روحان سے لہجے میں کہتی ہوئی اس کا انداز منت بھرا ہو گیا تھا۔ تانے تو آپ کو… گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ حماس پھر کچھ کہنے لگا تھا لیکن کنان نے سنجیدگی سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، چلا جاتا ہوں گاڑی میں۔ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مڑ گیا تھا۔ آپ پریشان ہو، کوئی فورس نہیں آ رہی، کنان نے نرمی سے سمرین کو کہا جس کا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ لیکن وہ تو… اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مذاق کر رہا تھا، آپ جائیے، ہاسپٹل سے لیٹ ہو رہی ہیں۔ کنان نے اپنی نیلی آنکھوں کو بمشکل اس کے چہرے پر پھسلنے سے روکا تھا۔ تھینک یو سر، وہ مشکور ہوئی۔ نو نیڈ ڈاکٹر، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ ماں کنان کے تنبیہ کرنے پر اس نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ پھر جب تک وہ پلٹ کر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر شکر کا سانس لیتے ہوئے وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ کیا بول رہی تھی یہ پولیس والا؟ برابر میں بیٹھی افرال نے پریشانی سے جلدی سے پوچھا۔ بول رہا تھا، سٹارٹ کرتی ہوئی اس نے تصحیح کی۔ ہاں بھائی، کیا بول رہی تھی وہ؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شکر کرو فرال، بچت ہو گئی، ورنہ تو اس نے پولیس اسٹیشن لے جانا تھا ہم کو۔ ہائے پولیس اسٹیشن، ہم کو تو ہمارا بھائی گولی مار دیتی، وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولی۔ مار دیتے؟ او مڑا، تم کیا بار بار ہماری بات پکڑ رہا ہے، وہ جھنجھلائی۔ اگر تمہاری تصحیح نہیں کروں گی تو اردو کیسے سیکھو گی پھر؟ اس نے گاڑی دوسرے گیئر میں ڈالتی ہوئی شرارت سے کہتی ہوئی اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ مڑا یہ اردو بہت مشکل ہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے اس کو سیکھنے کا، لیکن نہیں بولا جاتا ہم سے، الٹا ہم کو سکھانے والی کی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ دیکھنا ایک دن آئے گا جب تم روانی سے اردو میں گانا گایا کرو گی۔ اس کے پشتو گانے گنگنانے کی عادت سے وہ واقف تھی، جب بھی شرارت سے بولی تو وہ جھینپ گئی۔ میں تو کہتا ہوں اس فہام کی سیٹنگ کروا دیتے ہیں اس سندھی بلا سے، مشر نے پرجوش سے انداز میں کہا۔ اللہ کو مانو، کیوں مجھے بھری جوانی میں جہنم واصل کروانے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ سر ہلا کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے وہ دونوں تو نیم رضامند ہو گئے تھے، جبکہ وہ سخت ناراضگی سے بولا، ابھی تو ساری زندگی ڈر ڈر کر مرتے ہوئے گزارے گا۔ پہلے تو اپنے جلالی ابا سے ڈرتا تھا، اب تو وڈیرنی سے ڈرتا ہے، بعد میں اپنے بچوں سے ڈرے گا جو…
ہکڑو سائیں کر کے تیری ناک میں دم کر دیں گے۔ حماس نے اس کے سر پہ تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ ہکڑوں سائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مشر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، وہ دونوں بہن بھائی چپڑ چپڑ کرتے رہتے ہیں نا، اور تو کیا دعا مانگ رہے؟ اس کو جواب دیتے ہوئے اس نے ساتھ ہی سمیر سے پوچھا۔ پٹھانی اور باجی سندن تو آ ہی چکی ہیں، اب میں اللہ سے اپنے لیے ایک پیاری سی بلوچن اور اس کمینے مشر کے لیے پنجابن مانگ رہا ہوں۔ استغفر اللہ، مجھے کوئی بلوچی پنجابی نہیں چاہیے، بس ایک پیاری سی صاف اردو بولنے والی اپنے جیسی ہی چاہیے۔ مشر پہ دک کر بولا۔ ارے دفع کریں ان کو، سمیر تو مجھے آنکھوں پر کوئی شعر بتا۔ حماس نے اسے مخاطب کیا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کس ٹائپ کا سناؤں؟ اس نے پوچھا۔ کیسا بھی ہو، بس آنکھوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ اچھا تو سنو پھر۔ جب سے میرے خواب بکھرے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا ہی کہنے۔ مشر اور فہام نے اسے شانہ تھپک کر داد دی۔ اس سے زیادہ منحوس شعر نہیں ہے تیرے پاس؟ حماس نے اسے گھورا۔ ہے نا؟ اس بے وفا کی راہ تکتے تکتے میری آنکھوں سے خون رسنے لگا ہے۔ او بھائی، اتنی دہشت والے شعر سنا کر کیوں ہارٹ اٹیک کروانا چاہتا ہے؟ حماس نے بے بسی سے کہا۔ کوئی رومانٹک تڑپتا بھڑکتا سا شعر سنا اپنے ویرے کو، فہام نے شوخی سے کہا۔ تو سنو پھر۔ جب جب وہ پلکیں اٹھاتی ہے اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، میں اپنی شبیہہ کو چوم لیتا ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ۔ مشر اور فہام نے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ نکل گیا یہ ہاتھ سے۔ آنٹی کو بتاؤ میں کس قسم کی شاعری کرتا ہے تو؟ ان کے گھورنے پر وہ ناراضگی سے بولا۔ خود ہی تو کہہ رہے تھے تڑکتا بھڑکتا شعر سناؤ، تو سنا دیا میں نے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کھلے ڈلے میں نے سنا دیے تو تمہارے کانوں سے دھواں نکل آئے۔ سمیر، مجھے شریفوں والا شعر سنا جو اپنے گھر والوں کے سامنے بھی پڑھوں تو آکورڈ نہ لگے۔ شریفوں والا شعر؟ سمیر نے تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا۔ اچھا سن۔ اس کی آنکھیں جو شعر سنانے لگ جائیں، جتنی بھی غزلیں ہیں زمانے میں ٹھکانے لگ جائیں۔ یہ تو پھر بھی بہتر ہے۔ تجھے کس کو سینڈ کرنا ہے؟ مشر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کسی کو بھی نہیں، بس ایسے ہی سننے کا دل کرا تھا۔ یہ دل کچھ زیادہ ہی فرمائشیں کرنے نہیں لگ گیا حماس صاحب؟ وہاں بھی شرارت سے کہتے ہوئے پیچھے نہ رہا۔ تم لوگ بھی بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو، اس نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں ببل چباتی ہوئی کلاس کی طرف جا رہی تھی، فرال اور صوبیہ کو دیکھ کر رک پڑی۔ کہ راہین؟ فرال کو سرتا پیر دیکھتی ہوئے اس نے پوچھا۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھ کر بولی، جس کے کانوں میں جھومتے شیشوں والے آویزے اس پر کافی جچ رہے تھے۔ میرا مطلب تھا، کون ہو تم؟ پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے تمہیں یہاں۔ اس دفعہ ماروی نے اردو میں اسے کہا۔ یہ نیو اسٹوڈنٹ ہے ماروی، فرال یوسف زئی۔ صوبیہ نے مسکراتی ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ اوہ، تم تو کافی کیوٹ ہو۔ ماروی نے اس کے پھولے پھولے سے گال کھینچتے ہوئے شوخی سے کہا تو اس کا گلابی رنگ سرخ پڑ گیا۔ ارے، اس کے شرمانے پر وہ بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ تم تو بہت معصوم سی ہو یار، اگر کوئی بھی پریشانی یا ہیلپ چاہیے ہو تو بلا جھجک کہنا مجھے۔ اس کے دوستانہ انداز پہ فرال نے مسکرا کر شیور کہا۔ تمہارا مسئلہ تو سمجھو حل ہو گیا فرال۔ اس کے جانے کے بعد صوبیہ پرجوش سی چیخی۔ کون سا مسئلہ؟ اس نے ناسمجھی سے ایبرو اٹھائے۔ ارے حماس والا، تم ماروی کو بتاؤ اس کا پھر دیکھنا وہ کیسے سیدھا کرتی ہے ان سب کو۔ وہ حماس کا بچی ہمارے 4 بھائیوں سے نہیں ڈری تو ماروی سے کیا ڈرے گی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ تم نہیں جانتی فرال، ماروی جامعہ کی ٹرسٹی کی بیٹی ہے۔ وہ لوگ جو کسی سے نہیں ڈرتے وہ ماروی سے کتراتے ہیں۔ تم بس اس کا ذکر کرو، پھر دیکھنا تمہارے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ مطلب کہ بھٹکے گا۔ اس کے فوراً تصدیق کرنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ دیکھا، ہم نے بولا تھا نا تمہارا بھی اردو خراب ہو جائے گی۔ بس تمہارا اثر چڑھتا جا رہا ہے مجھ پر، وہ بھی ہنستے ہوئے بولی۔ کیا ہوا سر، آپ نے گاڑی یہاں کیوں روک دی؟ اس نے ماں کنان کو ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے دیکھ حیرت سے استفسار کیا۔ کیونکہ تم زخمی ہو زارق، وہ پرسکون انداز میں کہتی ہوئے بیک ویو مرر میں دیکھتا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ میں زخمی؟ لیکن میں تو صحیح سلامت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، وہ ناسمجھی سے بولا۔ ہاں ابھی تو تم صحیح سلامت ہو، لیکن اگر میں اپنی پسٹل سے تمہارے ہاتھ یا پیر پہ فائر کر دوں تو کیا ہوگا؟ ماں کنان نے مسکراہٹ ضبط کرتی ہوئے ڈیش بورڈ پر پڑی اپنی پسٹل کی طرف اشارہ کر کے سرد لہجے میں پوچھا تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایس پی ماں کنان سے کسی سیدھے کام کی توقع رکھی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ پلیز کھل کر گئیے سر، اس نے نم ہوتی پیشانی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اگلے 1 گھنٹے تک تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ تم زخمی ہو۔
لیکن مجھے آپ کی بات کبھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ ASP زارق ایوان، میں یہاں کسی سے ملنے آیا ہوں اور وہ شخص صرف زخمی یا بیمار لوگوں کو ہی ملنے کی اجازت دیا کرتا ہے۔ اگلے 1 گھنٹے تک تم نے بیماری کا ناٹک کرنا ہے، اور اس اداکاری میں ذرا سا بھی جھول نظر آیا مجھے تو میری پسٹل تمہیں حقیقت میں ہائی فائی کرنے پہ مجبور کر دے گی، سمجھ گئے؟ تفصیل سے اسے سمجھاتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ لیکن سر، اگر اس شخص کو پتہ چل گیا میں ڈرامہ کر رہا ہوں تو؟ کنان کی تقلید میں باہر آتے ہوئے اس نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا۔ تو وہ تم پر کیس کر دے گا اور میں تمہیں عمر قید کی سزا دلوا کر جیل میں ڈال دوں گا، گاٹ اٹ؟ کندھے اچکا کر سادگی سے کہتے ہوئے اس نے آنکھوں پر گوگل چڑھائے۔ مجھے لگا تھا آپ صرف مجرموں کے سامنے اپنے ڈیول موڈ میں آتے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چل پڑا تھا جو ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ پھپھو، آپ کا بیٹا کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ ربا کے ڈائیگرام بناتے ہوئے اس نے اچانک ہی سر اٹھا کر پوچھا۔ کیوں بھائی، تمہیں میرا بیٹا عجیب سے کیوں لگتا ہے؟ زرمین نے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب تھا وہ اتنے سنجیدہ اور لیا دیا سا رہتا ہے، نہ زیادہ کسی سے بات کرتا ہے، بس اپنے آپ میں ہی گم، اور ہما سے تو بالکل ہی مختلف ہے۔ امائزہ کے انداز پر وہ مسکرانے لگیں۔ وہ ایسا نہیں تھا پہلے۔ جب ابراہیم حیات تھے تو پورا گھر ان دونوں بھائیوں کی شرارتوں اور کہکہوں سے گونجتا تھا۔ ہما سے زیادہ شیطان تھا سواش۔ لیکن جب ابراہیم نے اپنی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے سواش کو وہ سچ بتایا تو بس اسے ایک چپ سی لگ گئی۔ اس کے بعد تو میں نے کبھی اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تفصیل سے بتاتے ہوئے وہ کچھ افسردہ سی ہو گئی تھیں۔ کیسا سچ پھپھو؟ وہ ڈرائنگ چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھی۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہی کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ آنکھ کے بھیگے گوشے کو انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے انہوں نے اسے دنگ ہی تو کر دیا تھا۔ ربا اور وہ اس بات سے لا علم تھیں۔ سوتیلی ماں؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ اسے تو شوق سا لگا تھا یہ جان کر۔ میں ابراہیم کی دوسری بیوی ہوں۔ ان کی پہلی بیوی تاجور کی سواش کی پیدائش کے وقت ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سواش کو میں نے ایک سگی ماں کی طرح ہی پالا ہے۔ ہما سے زیادہ میں نے ہمیشہ اسے اہمیت دی ہے۔ وہ بھی میرا بے حد احترام کرتے، لیکن اس کی خاموشی بہت کھلتی ہے مجھے۔ ام سوری پھپھو، امائزہ نے دکھ سے ان کے آنسو صاف کرتی ہوئی کہا۔ تم کیوں سوری کر رہی ہو بھائی؟ زرمین نے بامشکل مسکراتی ہوئی اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ کو اداس کر دیا نا؟ کوئی بات نہیں بیٹا۔ ممی، اس کی سنجیدہ سی آواز پر جہاں زرمین چونکی تھی وہیں وہ بھی ہڑبڑا اٹھی۔ آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر فری ہے تو سن لیجئے۔ ایک اچٹتی سی نگاہ اس کے جھکے سر پر ڈال کر وہ زرمین سے مخاطب ہوا جو ٹیبل پہ بکھرا اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ امائزہ کے وہاں سے جانے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا، جو چپ چاپ چلتے ہوئے کارپیٹ پہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ سواش؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگیں جس نے ان کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ مجھے سگی سوتیلی کا نہیں پتہ، صرف اتنا جانتا ہوں کہ ماں صرف ایک ہی ہوتی ہے اور وہ آپ ہیں۔ آئندہ آپ یہ کسی سے نہیں کہیں گی کہ آپ میری سگی ماں نہیں ہیں۔ دروازے کی اوٹ سے انہیں دیکھتے ہوئے امائزہ کی آنکھیں بھی پرنم سی تھیں۔ میرا بیٹا۔ زرمین آپ دیدہ سی ہو گئی تھیں، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے اس کا سر چوم رہی تھیں، جس نے 3 پیس میں وکیلوں والا مخصوص سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ کیا ہوا، زیادہ ڈانٹ پڑی ہے کیا؟ وہ تینوں پرنسپل کے آفس کے باہر ہی کھڑے تھے۔ جب وہ پھولے منہ کے ساتھ باہر نکلا، ہمیشہ کی طرح وسامہ نے پھر اس کی شکایت لگا دی تھی۔ نتیجتاً پرنسپل نے اسے طلب کر کے اچھی خاصی جھاڑ پلائی تھی۔ اس کا غصہ اب سوا نیزے پر تھا۔ بات نہیں کرنا مجھ سے بالکل بھی، بگڑے موڈ کے ساتھ کہتی ہوئے وہ وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ لو اور سنو، ہم یہاں فضول میں اس کا انتظار میں کھڑے پاگل ہو رہے ہیں اور اس کے مزاج ہی آسمان سے نیچے نہیں اتر رہے۔ مشر اس کی پشت کو گھور کر بولا، اگر اس کی جگہ تجھے ڈانٹ پڑتی تو یقیناً تو بھنگڑے ڈال رہا ہوتا نا یہاں پر۔ سمیر نے تن سے اسے کہا، ابے اس کو پکڑ، وہ پھر مار کھائے گا۔ حماس کی نگاہ اچانک ہی اس پر پڑی جس کا رخ ان دونوں کی طرف تھا جو ایک طرف کھڑے بات کر رہے تھے۔ حماس کے چیخنے پر ان دونوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں فام بگڑے تیوروں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ماروی اور وسامہ کی جانب جا رہا تھا۔ بھوک لا کر وہ تینوں جلدی سے اس کی جانب بھاگے۔ کدھر جا رہا ہے بھائی؟ سمیر اور مشر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت و ناسمجھی سے پوچھا۔ میں نے تجھے سمجھایا تھا نا فام، ان سے مت الجھ، تو پھر وہی حرکت کر رہا ہے۔ حماس کا انداز سنجیدہ اور ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ کون سی حرکت؟ میں تو سر وہاب کے پاس جا رہا تھا۔ سر وہاب کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ سمیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ابھی بیچ میں نہیں، پیچھے دیکھ، اس چڑیل اور اس کے بھائی کے پیچھے کھڑے ہیں سر وہاب۔ فہام نے ان کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، تو سر وہاب کے پاس جا رہا تھا؟
حماس نے غور سے ان کو دیکھ کر پوچھا، جو سچ میں 2-3 اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اور نہیں تو کیا؟ تنفر سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے بازو ان کی گرفت سے نکالا جو وہ ابھی تک دبوچے کھڑے تھے۔ اوہ، ہم تو ڈر ہی گئے تھے۔ ان تینوں نے ہی سکا سانس بھرا۔ سنیے سسٹر، ڈاکٹر سمرین کہاں ہیں؟ ان کا چیک اپ ہے۔ اس نے کوریڈور میں ہی ایک نرس کو روک کر شائستگی سے استفسار کرتے ہوئے زارے کی طرف اشارہ کیا، جو ویل چیئر پر دونوں پیروں پر کی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ چہرے پہ جھوٹ موٹ کی نقاہت بھی طاری کر رکھی تھی۔ وہ دونوں ہی اس وقت فل یونیفارم میں تھے۔ ڈاکٹر سمرین اس وقت اپنے روم میں ہے۔ کیا آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے؟ باری باری ان دونوں کو کچھ مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ لوگ ہم سے اپوائنٹمنٹ لیتے اور ہم ان سے لیں؟ کیا مذاق ہے ہاں؟ تنفر سے سر جھٹکتے ہوئے وہ ویل چیئر دھکیلتی ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا۔ شکریہ سسٹر، زارق نے ہی گردن موڑ کے ہاتھ ہلاتے آداب نبھائے۔ لیکن سر میں انہیں کہوں گا کیا کہ مجھے تکلیف کیا ہے؟ اس نے تھوڑی کو جاتے ہوئے اس سے پوچھا، جو ببل گم چباتے ہوئے ارد گرد نظر ڈالتا ویل چیئر گھسیٹ رہا تھا۔ کچھ بھی کہو لیکن یاد رکھنا کہ 1 گھنٹے سے پہلے وہ ہمیں فارغ نہ کرے۔ ویسے مجھے لگا تھا کہ آپ کسی میل ڈاکٹر سے ملنے آئے ہیں۔ اس کی زبان پہ پھر کھجلی ہوئی۔ اپنے دماغ پہ زیادہ زور مت دیا کرو زارق، اور انجیکشنز لگوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 10-12 لگائے بغیر وہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گی۔ ماہ کنان کی بات سن کر اس کی جان ویسی حلق میں آ گئی تھی۔ انجیکشن؟ وہ بھی 10-12؟ مجھے گولی مار دے سر، لیکن میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا۔ بکھلاہٹ میں وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پاگل ایس پی اس کے ساتھ ہو اور کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بیٹھ جاؤ بے وقوف۔ کنان نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتی ہوئی دوبارہ بٹھایا۔ جب بھی اپنی ہی دھن میں روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی تو نظر سیدھی انہی پر پڑی تھی۔ ایس پی سر آپ؟ سمرین کو لگائے شاید وہ اس کی گاڑی ٹھوکنے کے پیسے لینے آیا ہے۔ میں آپ کو صبح پے کر دیتی لیکن آپ رکے ہی نہیں۔ اس کی سنے بغیر وہ اپنی ہی کہنا شروع ہو گئی تھی۔ سوری، کون سے پیسے؟ کنان صبح والی بات بھی بھول چکا تھا جب ہی ناسمجھی سے بولا۔ وہ آپ کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا نا میں نے۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی تھی، جبکہ سمرین کو دیکھتے ہوئے زارق نے اس کی پسند کی داد دی تھی۔ میں یہاں پیسے لینے نہیں، ان کا علاج کروانے آیا ہوں ڈاکٹر۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ پلیز روم میں لے آئیے انہیں۔ خفت زدہ ہوتے ہوئے اس نے ترنت کہا۔ ویسے ہوا کیا انہیں؟ اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ ان کو جو بھی ہوا ہے یہ آپ کو خود بتا دیں گے، میں جب تک ایک ضروری کام نپٹاؤں۔ ان دونوں کو چھوڑ کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ وہ جس کیس پر کام کر رہا تھا، مصدقہ اطلاعات تھی کہ اس ہاسپٹل میں اس کا ایک چشمدید گواہ زیر علاج تھا جس سے وہ ملنے آیا تھا۔ یہ زرکا کون ہے؟ میری دادی۔ کین سے کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھرتے ہوئے سمیر نے اس کی بات کا جواب دیا۔ ابھی تو تیری دادی مشر کو یہ میسج کیوں کہہ رہی ہیں شام کو فری ہو تو کافی پینے چلتے ہیں؟ اس کا فون ہاتھ میں لیے فہام نے چنبے سے پوچھا۔ ابھی میری دادی کو تو گزرے عرصہ ہو گیا، وہ جنت سے تھوڑی اس مشر کو ڈیٹ پر چلنے کی آفر کریں گی۔ تو پھر یہ کون سی زرکا ہے جسے کمینے مشر نے ہم سے چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ وہ ناسمجھی سے پھر سے میسج پڑھتے ہوئے بولا۔ کتاب ایشو کروانے وہ لائبریری تک گیا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا فون ان شیطانوں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ ادھر دکھا۔ حماس نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ ابھی کیا کر رہا ہے؟ وہ دونوں حیرت سے بولے جو جوابی میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ اتنے پیار سے کافی کی آفر کر رہی ہے، نہیں جائیں گے تو برا مان جائے گی نا بچی، اس نے شرارت سے انہیں کہا۔ مشر کو پتہ چل گیا تو اس کو بتائے گا کون کہ ہم تینوں اس کی ہڈن گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ مار کر آئے ہیں؟ حماس نے میسج ڈیلیٹ کرتی ہوئی ایک آنکھ دبائی۔ ہم سے چھپانے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے اسے۔ اوئے وہ آ رہا ہے، اسے دیکھتی ہی سمیر چلایا تو حماس نے جلدی سے اس کا فون دوبارہ بیگ کے پاس رکھ دیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ عادت کے برخلاف انہیں خاموش دے کر استفسار کرتے ہوئے وہ بھی وہیں بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کو فون چیک کرتے دیکھ وہ تینوں لاشعوری طور پر اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہے تھے۔ کیا پلان ہے آج کا؟ شام کو لال قلعہ چلے؟ 2 منٹ بعد ہی فون بند کر کے وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سوری یار، مجھے تو آج گھر والوں کے ساتھ خالہ کی طرف جانا ہے دعوت پر، میں تو نہیں آ سکوں گا۔ سمیر نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے معذرت کی۔ اور میرا تو آج کھانے کا بالکل ہی موڈ نہیں، 2 گلاس پانی پی کر سوں گا، حماس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ اور تو؟ مشر نے سوالیہ نظروں سے فہام کو دیکھا جو کوئی بہانہ نہ سوجنے پر گڑبڑا گیا تھا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے کہ قسط نمبر 4 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔